تو آج کا ہمارا جو درس رہے گا وہ حنین کے تعلق سے رہے گا، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس کے اندر وہ 12,000 تھی. یعنی ایسا اسٹامپیڈ ہوا کہ پورے بھاگنا شروع کیے، پورے نکل کے بھاگ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو پوزیشن شروعات میں لیے تھے، اللہ کے نبی اس سے تھوڑا بھی پیچھے نہیں ہٹے. پوری زندگی میں ایک حج اور 4 عمریں آپ نے ادا کی. میثاق مدینہ، یہودی جو وہاں رہ رہے تھے ان سے بھی اگریمنٹ کر کے ان کو فیور میں لیا کہ اگر کوئی بھی مدینہ پہ حملہ کریں گے تو ہم مل کر ان کا مقابلہ کریں گے. اور تفصیل ہے پوری، بہرحال یاد رکھنے کے لیے صحابہ میں یعنی مواخات کرائے انصار اور مہاجرین میں مسجد نبوی کی تعمیر اور میثاق مدینہ. یہ ایسا ہی جو ہے سال بڑھتے گئے تو 2 ہجری میں جو ہے رسول اللہ نے غزوہ بدر مسجد نبوی یعنی مدینے میں انٹر لینے کے بعد، وہ تو راستے میں جب روکے تھے کچھ لمحے کے لیے تو وہاں پر جو ہے خبا آپ نے بنایا تھا. مسجد نبوی میں جب آئے یعنی مدینے میں جب اللہ کے نبی انٹر لیے تو وہاں پر جو ہے اس وقت میں سب سے پہلے کاموں کی ترتیب میں مسجد نبوی کو آپ نے ترجیح دی. اگر ترتیب دیکھیں کون سی مسجد پہلے بنی تو وہ خبا ہے، وہاں پر رکے بھی 2 رکعت نماز پڑھے، جو وہاں پر عمرہ کے لیے یعنی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں ایک عمرہ کا ان کے لیے اجر بھی اللہ کے نبی نے بتایا. تو اس کے بعد جو ہے غزوہ بدر ہوئی. کب ہوئی بدر؟ 2 ہجری میں. اور اس کے بعد دوسری بڑی جنگ، کئی جنگ ہوئے بیچ میں، سرایا ہوئے. سریہ غزوہ بار بار میں بتاتے آ رہا ہوں کہ جس میں رسول اللہ شریک تھے وہ غزوہ ہے. جو صحابہ میں سے کسی کو امیر بنا کے بھیجتے وہ سریہ ہے. 2 ہجری میں بدر، 3 ہجری میں احد، اس کے بعد 4 ہجری میں بنو نذیر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس سے آپ نے جنگ کی. اور 5 ہجری میں غزوہ خندق. غزوہ خندق کا اور ایک نام کیا ہے؟ احزاب. احزاب حزبن کی جمع ہے، جیسے حزب کہتے ہیں کوئی جماعت کو، تو حزب اللہ اللہ کی جماعت. تو احزاب کیا ہے؟ کئی جماعتوں کو جو ہے انہوں نے جمع کر دیا تھا. کہاں پر؟ خندق، یعنی ایک وادی میں جہاں پر جو ہے پورے ایک ساتھ ٹوٹ پڑے تھے. یعنی یہودیوں کے قبیلوں کو، مشرکین کو، قریش کو، سب کو لے کے آ گئے تھے، پورے جماعتوں کو لے کے آ گئے تھے. معلوم پورا جو ہے دیکھ کے کہ کون کون ان کے مخالفت ہے، پورے مخالفین کو ایک جگہ جمع کرے، اسی لیے اس کو احزاب والی جنگ بول. پورے جمع ہو گئے تھے لڑنے کے لیے ایک ساتھ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں بھی جو ہے فتح دیا. اس کے بعد 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور پھر 7 ہجری میں غزوہ خیبر، اور 8 ہجری میں فتح مکہ. اور 8 ہجری میں ہی جو ہے فتح مکہ کب ہوا؟ رمضان کے مہینے میں. اور حنین کب ہوئی؟ نہیں، 8 ہجری میں ہی، بالکل اس کے اگلے مہینے، رمضان کے بعد شوال. تو رمضان میں جو ہے صحابہ فتح مکہ کیے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کامیابی دی. 19 دن رسول اللہ مکے میں ٹھہرے ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے شوال 10 ہجری کو جو ہے میدان حنین میں، حنین کی وادی میں صحابہ کے ساتھ رسول اللہ پہنچ گئے. تو آج کا ہمارا جو درس رہے گا وہ حنین کے تعلق سے رہے گا کہ غزوہ حنین کے سبب کیا تھا، کیوں یہ جنگ پیش آئی، اور ہر جنگ کا میں سبب بھی شروعات سے بتاتے آ رہا ہوں. تو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ غزوہ حنین کے تعلق سے. تو غزوہ حنین جو ہے یہ طائف کے قریب ایک وادی ہے، اس وادی کا نام ہے حنین. اصل میں جگہ کا نام ہے حنین، طائف کے قریب ایک وادی ہے. اور یہ جو ہے اگر عرفات کے راستے سے جاتے ہیں وہاں پر تو اس وادی کے اور مکے کے درمیان جو ہے صرف 13 میل کا جو ہے فاصلہ ہے. کہاں؟ کس کا فاصلہ؟ حنین کا، مکے سے. تو یہاں پر ہوا یہ کہ رسول اللہ جب مکے کے اندر موجود تھے تو طائف کے 2 قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام تھا بنو ثقیف اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو حوازن. تو حوازن اور ثقیف یہ دونوں قبیلے کیا کیے کہ جو ہے ان لوگوں نے پلاننگ کی، اور اس میں خاص کر اس کا جو مین سرغنہ تھا، جو جنگ کا اصل سبب بنا، یہ جنگ جو پیش آئی وجہ کیا تھی؟ بنو یعنی حوازن قبیلے کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا مالک بن عوف. تو مالک بن عوف نے کیا کیا کہ یہ لوگ مکے میں ہیں اب، اور یہ لوگ جائیں گے مدینہ کو جائیں گے. تو اس نے سوچا کہ یہ لوگ جو ہے مکے میں ہیں، یہاں سے مدینہ جائیں گے. تو اس نے کیا کیا کہ اسی حسنہ میں کئی قبیلوں کو جو ہے جمع کیا، بنو ثقیف کے قبیلوں کو اور حوازن کے دیگر قبیلوں کو، اور بھی کئی قبائل کو اس نے جمع کر کے پورے لوگوں کو جو ہے حنین کے میدان میں اس نے جمع کر دیا، اس نیت سے کہ جو ہے ہم ان پر حملہ کریں گے. اب میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ ابھی جنگ لڑے صحابہ، فتح مکہ ہوئی، ایک میجورٹی کے ساتھ 10,000 لوگوں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتح دی، کعبے کے چابیاں مسلمانوں کے حوالے آ گئی. تو ایک طاقت جو پہلے تھی اور زیادہ بڑھ گئی طاقت. اب پہلے جو طاقت تھی اس سے زیادہ اب جو ہے بڑھ گئی، کیونکہ ان کا جو گھر تھا وہ بھی جو ہے آباد ہو گیا،
جہاں سے رسول اللہ کو ہجرت کرنا پڑا تھا، تو ایک اچھی جو ہے طاقت بن گئی تھی. اس کے بعد بھی جو ہے مالک بن عوف نے یہ جرت کیوں کی کہ جو ہے حنین میں لوگوں کو جمع کیا؟ ابھی جنگ لڑے، ابھی 19 دن وہیں ٹھہرے ہوئے، ابھی فتح ہوئی، ابھی فتح کے ساتھ جو ہے طواف ہو رہا، سب چیزیں مکے میں ہو رہی، اور ادھر سے اور ایک جنگ کی یہ لوگ تیاری کر کے بیٹھ گئے. حالانکہ اگر چال بازی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بریک لینا چاہیے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے آلریڈی جیتے ہوئے ہیں، اور 10,000 کے قریب جو ہے لشکر ان کا گیا ہوا تھا، اور پھر وہاں کئی لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے جو فتح مکہ کے وقت سنتے ہیں. تو مالک بن عوف نے جرت کیوں کی؟ جی نہیں، اس نے اس لیے جرت کی کہ وہ جو ہے بنو ثقیف کو اور بنو حوازن کے قبائل کو جو ہے اس نے سمجھایا اور بھڑکایا یہ کہہ کر کہ دیکھو ہم جو ہے یہاں پر یہ جو ہے جنگ کریں گے اور یہاں پر وادی میں ہم جمع ہوں گے. اور اس نے اس طریقے سے ان کو جو ہے ان کی پروگرامنگ کی، یہ کہا کہ ہم جنگجو ہیں. یہ لوگ جو تھے یہ حوازن کا جو قبیلہ تھا یہ بڑے جنگجو اور تیر انداز تھے اور بہت ماہر تھے لڑنے میں، جنگ کی ترکیب، جنگ میں جو ہے کیسا لڑنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، ہر چیز سے یہ لوگ واقف تھے، اور ان کے پاس بہت زیادہ اسلحہ تھے، بہت زیادہ ہتھیار تھے. تو یہ لوگ بولتے تھے مالک بن عوف کے ہمارے جیسے لوگوں سے ان کا کوئی آج تک سابقہ نہیں پڑا، وہ ان سے لڑ لیے، وہ لوگ جنگ جیت گئے، ہمارے جیسے جنگجوؤں سے کبھی مقابلہ نہیں ہوا، اور ہماری تعداد بھی زیادہ ہے اور ہم جو ہے ان کے اوپر آسانی سے جنگ جیت جائیں گے. تو اس طریقے سے اس نے باقی لوگوں کو منوا لیا یہ کہہ کر کے ہم جنگ کریں گے، ہم جنگجو ہے، ہم جو ہے اس کے ایکسپرٹ ہے، اس کے ماہر ہے. ورنہ جو ہے عام طور پہ بہت سارے لوگوں نے مالک بن عوف کے خلاف ورزی کی تھی کہ کئی اس نے جو ہے جیسے کہ ثقیف قبیلے کے جو ہے بنو کلاب اور دوسرے لوگ نہیں آ رہے تھے، تو وہ بار بار کہہ رہے تھے دوسرے لوگ کہ بھائی یہ قبیلہ نہیں آ رہا، یہ قبیلہ نہیں آ رہا، آپ کیوں جرأت کر رہے؟ تو اس نے جو ہے ایسی چال بازیاں چلی اور ایسا بھڑکایا کہ دیکھیے ہم جو ہے اس کے ایکسپرٹ ہیں، ہم جو ہے تیر اندازی اچھے سے جانتے ہیں، جنگ کی ساری صلاحیتیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس جنگجو ہے، وہ لوگ ایسے ہی لوگوں سے لڑ لیے اور کامیاب ہوئے، لہذا ہم لڑیں گے. اس کے بعد ہوا یہ کہ بعد میں جو ہے حوازن والے جو ہے میدان میں جو ہے جب وہ آ گئے تو یہ جو ہے سبب تھا سب سے پہلے، اور انہوں نے اس طریقے سے جو ہے جرت کی تھی لڑنے کی. تو اللہ کے نبی چونکہ مکے میں تھے، اور ایک قول کے مطابق 6 شوال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نکلے حنین کی طرف، اور ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ رمضان کے بھی آخری 2 دن بچے ہوئے تھے اب نکلے. علماء نے تطبیق کی دونوں کے بیچ میں، دونوں روایتوں میں بتایا کہ یہ جو رمضان کا آخری حصہ ہے اس میں ابتدا ہوئی نکلنے کی، اور جو ہے وہ سفر جو شروع کیے مکمل طور پہ وہ 6 تاریخ کو جو ہے 6 شوال کو شروع کیے، اور 10 شوال کو جو ہے یہ حنین کے میدان میں صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ گئے تھے. اور مکے میں جو ہے عتاب بن اسید بن ابی العیس ایک صحابی تھے، رسول اللہ نے ان کو امیر مقرر کیا تھا، اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس کے اندر وہ 12,000 تھی. 10,000 تو جو مکے طائف یعنی جو فتح مکہ کے وقت گئے تھے وہ، اور 2,000 لوگ کون ہیں جو اس وقت میں کلمہ پڑھے تھے یا جو نو مسلم تھے یا جو نئے نئے یعنی فتح مکہ کے وقت آئے تھے، طلقاء بولا گیا ان کو سیرت میں، تاریخ میں طلقاء یعنی وہ لوگ جس کو آزاد کیا گیا. تو ایسے 2,000 لوگ تھے. تو یہ سب ملا کے 12,000 کی تعداد میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حنین کی طرف آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خبر لانے کے لیے عبداللہ بن ابی حضرت ایک صحابی تھے، ان کو کہا کہ ذرا جاؤ ان کے جماعت میں شریک ہو ان لوگوں کے بیچ میں، اور دیکھو کہ کیا کیا تیاریاں کر رہے ہیں اور کیسے کیسے وہ جو ہے یعنی اس جنگ کے لیے تیاری کی ہے. تو وہ آئے، سارا سب کچھ دیکھا، دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اس خبر سے جو ہے اطلاع دی کہ یا رسول اللہ وہ لوگ جو ہے ایسی تیاری کر رہے ہیں، یعنی وہ جو ہے بالکل بھاری تعداد میں ہے اور پورے جنگجو ہے، اور پھر اوپر سے جو ہے وہ لوگ جیسا راستے جہاں جو جانے کے راستے ہیں وہاں پر تیر اندازوں کو بٹھا دیے، جہاں پر جو ہے گھاٹی ہے وہاں پر بٹھا دیے، اور پھر اسی طریقے سے جہاں پر سے راستہ طے کیا جاتا وہاں بٹھا دیے، بالکل چھپا کے جو ہے کئی لوگوں کو رکھ دیے کہ جب بھی ہمارا قافلہ آئے گا وہ لوگ ٹوٹ کے جو ہے پوری تیر اندازی کریں گے، اتنا وہ سب جو ہے پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سب چیزوں کی اطلاع دی، اور مال بھی بتایا کہ اتنا سارا مال ہے ان کے پاس، ایسا انہوں نے تیاری کی ہے. وہ سب چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا جو مال ہے کل جو ہے وہ ہمارا، اللہ کے نبی نے کہا تل کا غنیمت المسلمین غدن، کل جو ہے وہ مسلمانوں کا مال غنیمت بنے گا، وہ جو کچھ لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا انشاءاللہ تل کا غنیمت المسلمین غدن، کل جو ہے وہ مسلمانوں کے
مال میں آئے گا، یعنی غنیمت کے طور پہ مسلمان اس کو حاصل کریں گے۔ یہ کہہ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر طے کر رہے تھے۔ راستے میں ایک واقعہ پیش آیا، اس کو کہتے ہیں، اس واقعے میں ایک درخت تھا، ذاتو انوات کے نام سے جو ہے ایک درخت تھا۔ تو اس درخت کے پاس جو ہے اس درخت کے پاس سے جب صحابہ اکرام گزرے تو میں جیسا شروعات میں بتایا کہ 10,000 کے ساتھ جو ہے 2,000 وہ لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی پورا عقیدہ نہیں سیکھے تھے، پورا مسلمان یعنی ایمان اتنا مضبوط ابھی نہیں ہوا تھا، ابھی 19 دن پہلے اسلام قبول کیے، تھوڑے دن رہے اور سفر کے لیے نکلے۔ تو وہ لوگ جو ہے راستے میں دیکھ کے بولے کہ جو ہے اللہ کے نبی یہ ذاتو انوات ہے، اس پہ جو ہے مشرکین اپنے اسلحہ لٹکاتے ہیں تاکہ جنگ میں ان کو شکست نہ ملے، تو آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت بنا دیجئے، ہم اس کی وہ جو ہے ہم اس کے لیے یعنی ہمارے لیے ایک ذات انوات آپ مقرر کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ، یہ تو موسیٰ کی قوم کی بات تم کر رہے ہو، اور اللہ کے نبی نے کہا ان لوگوں نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایک بت بنا دیجئے جیسا ان کے خدا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہی بولے تھے کہ دیکھو جیسا ان کے خدا ہے ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تم بھی ایسے ہی بات کر رہے ہو، قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور اپنے سے پہلے امتوں کے نقش قدم پر چلو گے۔ تو یہ جو ہے یہ کیوں وہ لوگ بولے؟ کیونکہ وہ لوگ نو مسلم تھے، ان کو اتنا بھی عقیدہ جو ہے ان کا مضبوط نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جو ہے وہاں پر ان کو تنبیہ کی اور ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو وہ بات ہے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ آج بھی کئی لوگ ہیں، یہ جو درخت تھا یہ حنین جاتے وقت راستے میں تھا تو اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اب آپ سوچئے اگر ایسا کوئی درخت اگر اپنے ایریے میں ہے اور لوگ اس کو جو ہے دھاگا بن رہی اور اس کی جو ہے پوجا کر رہی، تو کون سے طریقے سے اس کے دلیل لائیں گے آپ؟ اللہ کے نبی نے وہی ان کو روک دیا تھا کہ یہ جھاڑوں کی، یہ درختوں کی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، یہ شرک ہے، اور شرک انسان کو اتنا ذلیل کر دیتا ہے، اتنا رسوا کر دیتا ہے اس زمین پہ کہ وہ جو ہے جانوروں کی پوجا کرتا ہے پڑھا لکھا لے کر، لیکن اس کو عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کام کر رہا ہے۔ کئی لوگ جو ہے گاڑیوں کی پوجا کرتے، گاڑی کو جو ہے وہ لگا کے اس کی پوجا کرتے اور پھر خود جا کے گاڑی کا انشورنس کراتے، خود جا کے گاڑی کا مینٹیننس بھرتے، تو خود گاڑی کے پیچھے محنت کر رہے پھر اسی گاڑی کی پوجا بھی کر رہے۔ تو جو لوگ شرک کرتے اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرتے، ان کی عقلوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، کیا وہ لوگ کر رہے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو وہ لوگ جو جھاڑ کو جو بت بنا کے پوج رہے تھے، اگر آج کوئی جھاڑ کے بجائے کسی خبر کو جو ہے اگر ایک بت بنا دیتا ہے اور اس کے اندر کوئی مردہ اگر دفن ہے اس کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے، اس کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے، اس کے لیے بکرے کاٹتا ہے، تو پھر یہ بھی شرک ہے، یہ بھی گناہ ہے، جیسا وہ لوگ شرک کر رہے تھے یہ بھی جو ہے گناہ ہے۔ بس علاقے کا فرق ہے، لوگوں کا فرق ہے، ورنہ عمل اور جو ہے طریقہ اور پھر یہ عقیدہ بالکل سیم ہے۔ بہانے بناتے ہیں، طرح طرح کے الگ الگ قسم کے بہانے بناتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کلر کر دیں گے، کوئی ایک خاص کلر کر دیں گے تو یہ کلر کے حساب سے یہ جھاڑ جائز ہو جائے گا، اگر قبر جو ہے غیر اللہ کی نہیں یعنی کفار و مشرکین کی نہیں بلکہ مسلمان کی رہی تو جائز ہو جائے گا۔ یہ سب بہانے ہیں، یہ سب شرک کے جو ہے طرف لے جانے والے راستے ہیں، دروازے ہیں، جس کو رسول اللہ نے اسی وقت جو ہے بند کر دیا تھا۔ تو ہم ہمیشہ کوشش کریں کہ کہیں سے بھی اگر چور دروازے سے کوئی شرک داخل کرتا ہے تو ہم اس کو روکے، علم حاصل کریں، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں کہ ہمیشہ جو ہے توحید کے لیے ہم کام کرتے رہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ جنگ میں آپ شرکت کیے تو یہاں پر جو بنو حوازن والے تھے وہ لوگ کی تیاری کیا تھی، وہ لوگ کیا پلاننگ کر کے تھے؟ تو وہ لوگ جو ہے سب سے پہلے ان کی پلاننگ میں یہ تھا کہ وہ مسلمانوں سے پہلے ہی حنین میں پہنچ گئے تھے، میدان میں مسلمانوں سے پہلے ہی پہنچ گئے، سب لوگوں کو جمع کر دیا، سب بندی ہو گئی، پورا جو ہے گھیر لیے کہ کہاں سے آئیں گے تو کیسا حملہ کرنا ہے۔ اب سوچیے آپ کوئی گراؤنڈ میں اگر سب سے پہلے وہ چلے جائے دشمن اور اچھی خاصی تعداد میں ہے تو وہ لوگ اپنے حساب سے پورا گراؤنڈ جو ہے سجا لیے، پورا گراؤنڈ جو ہے وہ لوگ سجا لیے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اپنی جگہ سنبھال لیے اور اپنی فوج کے مختلف دستوں کو اہم ترین گھاٹیوں درختوں کی طرف لگا دیے کہ تم یہاں ٹھہرو، پوری تیاری ان کی ہو گئی۔ اور پھر انہیں کہا کہ جو بھی جو ہے مسلمان تمہیں ظاہر ہو دکھا، اسے جو ہے تیروں سے جو ہے چھلنی کر دینا چاہیے۔ تو پوری جو ہے ان کی پلاننگ ہوئی۔ اس کے بعد اس کا جو سربراہ تھا، اس کا پلاننگ کرنے والا وہ کون تھا؟ ابھی نام بولا، مالک بن عوف، یہ جو ہے حوازن کا سردار تھا۔ اس کے بعد جو ہے مسلمان، کیونکہ جو ہے مالک بن عوف نے انہیں یقین دلایا تھا کہ مسلمان آج تک حوازن جیسی قوم سے نہیں لڑے جو جنگی مہارت رکھتی ہے، بہادر ہو اور تعداد میں بھی زیادہ ہو،
اس طریقے سے جو ہے اس نے ان کو بھڑکایا تھا۔ حوازن نے کون سی چال چلی جنگ میں؟ یہ لوگ کیا کیے کہ جب جنگ شروع ہوئی، صحابہ اکرام 12,000 کی تعداد میں آئے اور ادھر سے جو ہے 30,000 کے قریب بتایا جاتا ہے کہ ان کا لشکر تھا۔ جب وہ شروعات میں لڑے تو صحابہ اکرام نے بڑے جو ہے ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ جب ڈٹ کے مقابلہ کیا تو کئی لوگ بھاگنا شروع کیے، بنو ثقیف قبیلے کے یعنی بنو حوازن کے حوازن قبیلے کے لوگ جو ہے بھاگنا شروع کیے۔ جیسا ہی وہ بھاگے تو وہی واقعہ ہوا جیسے احد میں ہوا تھا، ارے ہم تو جنگ جیت گئے، وہ تو بھاگ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مال غنیمت وغیرہ کی طرف توجہ دیے اور جو ہے وہ لوگ سمجھے کہ یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، لہذا جنگ جو ہے ختم ہو چکی ہے، ایک رسمی کاروائی ہے، ہم جو ہے یہاں پر آئے ہیں، یہ لوگ جو ہے بس ایک رسمی کاروائی کرنا ہے، یہ لوگ بھاگ گئے۔ صحابہ ایسا سوچ رہے تھے، اچانک جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت وغیرہ کی طرف جب متوجہ ہوئے تو انہوں نے جو ہے حوازن کے جو دستے تھے انہوں نے یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب ان کے دستے پلٹے تو بعد میں یہ لوگ کیا کیے کہ جو ہے جیسا ہی یہ لوگ جو ہے مال غنیمت وغیرہ کی طرف تھے تب انہوں نے اصل تیروں سے حملہ کیا اور اتنے تیر چلائے اور ان کا ایک تیر بھی ضائع نہیں ہو رہا تھا، اتنا جو ہے انہوں نے مسلمانوں کو زخمی کیا، مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے لہو لہان کیا، انہوں نے ستایا اس جنگ کے اندر، کیونکہ ایک غلطی ہو گئی وہی کہ جو ہے کہ ہم جنگ جیت رہے ہیں لہذا مال غنیمت لوٹیں گے، ایسا وہ کر رہے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو بتایا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ایک اور وجہ کوئی بتا سکتے ہیں کہ جو ہے جنگ ایک دم شروع ہوئی اور شکست میں جو ہے تبدیل ہونے کے قریب ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک وہ تو ماہر تیر انداز تھے، اور ایک وجہ اللہ کا حکم، یہ آسان جواب ہے، کسی بھی چیز وجہ تو اللہ کا حکم ایسا ہوا، اور کوئی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بتائی سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ حُنَيْن، اور جنہیں اور حنین کے دن کو جو ہے حنین کے دن وَيَوْمَ حُنَيْن إِذَا أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے کہا اور حنین کے دن کے بھی جب تمہیں اپنی کثرت کا غرور ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ تم کو جو ہے اپنی کثرت کا غرور ہو گیا تھا لیکن تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَوْمَ حُنَيْن اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو جو ہے اپنی کثرت پہ غرور ہو گیا تھا، اور کسی نے کہہ بھی دیا تھا مجموعے میں سے ہم تو اتنی بڑی تعداد میں ہیں، کیونکہ صحابہ اکرام کا اتنا بڑا جو ہے لشکر کبھی کوئی جنگ کے لیے نہیں گیا تھا۔ فتح مکہ میں جو ہے 10,000 تھے تو یہاں پر 12,000 ہے، تو وہ لوگ سمجھے کہ 12,000 کی تعداد ہے، کیسا ہاریں گے، کیسا ہم مغلوب ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بتایا کہ جو ہے اس دن تمہیں اپنی کثرت کا غرور تھا لیکن تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، اور زمین جو ہے باوجود وسیع ہونے کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، یعنی پورے صحابہ بھاگ رہے تھے اس جنگ کے اندر۔ تو یہ جو میجورٹی کی گیم ہے کہ ہم تعداد میں زیادہ ہے ہم جیتیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حنین میں بتایا فتح مکہ کی فتح کے بعد کہ اتنی بڑی فتح اللہ نے دی، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں ہر صورت میں اللہ تعالیٰ پہ مکمل توکل کیا جائے، اللہ پہ مکمل بھروسہ کیا جائے اور پورے یقین کے ساتھ لڑا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ مدد کریں گے تبھی ہم جیتیں گے۔ کوئی میجورٹی اور کوئی ہماری جنگجو کی ترکیب کچھ بھی کام جو ہے نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں اس واقعے کو یاد دلاتے ہوئے کہا صحابہ کو کہ تم کو اپنی کثرت پہ غرور آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کو تھوڑا سا جو ہے شکست کی طرف دکھا کہ ایسا دکھا کہ مسلمانوں کی یہاں پر شکست ہو رہی ہے، لیکن سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس جنگ میں کیا کر رہے تھے؟ پورے صحابہ جنگ کے جو جیسا میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ جنگ کی جو ترکیب بنائی جاتی ہے، جو ہے رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، بیک سائڈ اور فرنٹ سائڈ، ان سب کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو صحابہ جب وہاں پر پہنچے تو سارے جنگ کی جو ہے صفوں کو بنا دیا گیا، لیکن جنگ ایسے تتر بتر ہو گئی تھوڑی دیر میں کہ بھگدڑ مچ گئی پوری، یعنی ایسا اسٹامپیڈ ہوا کہ پورے بھاگنا شروع کیے، پورے نکل کے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو پوزیشن شروعات میں لیے تھے، اللہ کے نبی اس سے تھوڑا بھی پیچھے نہیں ہٹے اس جنگ میں۔ تو اس واقعے میں آتا ہے کہ رسول اللہ اکیلے وہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے اور پیچھے آنے کے بجائے اور آگے جا رہے تھے رسول، اور آگے جاتے ہوئے لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے اللہ کے نبی کہہ رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، اور میں جو ہے عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو یعنی اشارہ دے رہے تھے کہ اے صحابہ میرے پاس آؤ، کہاں جا رہے ہو، اور بار بار جو ہے کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ ابو سفیان جو ہے آپ کا جو
خچر تھا اس کی جو ہے آپ رکاب تھامے ہوئے تھے، وہ ساتھ میں تھے، باقی سب جو ہے تتر بتر ہوئے بھاگتے گئے، اور بعض روایتوں کے مطابق لگ بھگ 10 صحابہ تھے جو ثابت قدمی سے لڑ رہے تھے، باقی سب تیروں کی ایسی بوچھاڑ ہوئی کہ سب بھاگنے کو جو ہی وہاں پر انہوں نے سمجھا کہ یہی اب صحیح ہے، وہ وہاں سے بھاگنا شروع کی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کی بہادری اور آپ کی جو ہے قوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایسے لیڈر نہیں تھے کہ بس دنیا میں آئے آپ کو جو ہے احکامات بتائے کہ آپ یہ کریے آپ یہ کریے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے ہمیشہ اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کیا اس اسلام کے خاطر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آگے رہے، جیسے جنگ خندق کے اندر میں بتایا تھا کہ جس طرح زمین بانٹی گئی کہ آپ اتنا کھودیے آپ اتنا کھودیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی کچھ زمین آئی تھی، اللہ کے نبی وہاں پر اس کو کھود رہے تھے، ایک مصری مزدور کی طرح جو ہے وہاں پر کام کر رہے تھے۔ مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی تو رسول اللہ جب اس وقت میں بھی جو ہے وہاں پر ایک مزدور کی طرح کام کر رہے تھے۔ یعنی ہم ایسے نبی کے امتی ہے جو صرف لوگوں کو باتیں نہیں کرتے، بلکہ جو لیڈرشپ کی اصل کوالٹیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر دی تھی کہ آپ عمل کر کے بتاتے اور اپنا جو ہے لوہا منوایا، انقلاب آپ نے برپا کیا۔ تو اس جنگ میں بتایا جاتا ہے کہ بعض صحابہ جو ہے جب جنگ کے ماحول میں جب گھماسان پڑ گئی تو اپنے آپ کو سپورٹ لینے کے لیے رسول اللہ کے پیچھے آ جاتے تھے۔ یعنی جیسا ہم کو کوئی سپورٹ چاہیے کہ اب جنگ خطرناک ہو رہی، کیا کرے، ارے رسول اللہ کے پاس آ جائیے، ایسا ہو رہا تھا۔ رسول اللہ اس قدر جو ہے اس جنگ میں سبحان اللہ لڑ رہے تھے اور کہہ رہے تھے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ آواز لگائیے اور لوگوں کو بلائیے۔ تو ان کی جو آواز تھی بہت بلند آواز تھی، جب وہ آواز لگائے تو کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی آواز گونج رہی تھی حنین کے وادی میں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے تم لوگ نام لے لے کر پکار رہے تھے، اے درخت پہ درخت کے پاس بیعت کرنے والو، اے بیت رضوان والو، تم لوگ کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پھر وہ جو ہے وہ واپس جب آواز سنے ایسا جو ہے پلٹے میدان کی طرف جیسا بچے جو ہے جیسا کوئی گائے اپنے بچوں پر جو ہے مڑتی ہے، اور جواباً کہا لبیک لبیک، ہم تو آ رہے ہیں۔ تو جو 12,000 کے قریب یعنی رسول اللہ اور چند صحابہ کو چھوڑ کر جو بھگدڑ میں پورے بھاگ گئے تھے، حضرت عباس کی آواز کے بعد جو ہے سب کے سب جو ہے آ گئے پھر سے میدان کے اندر، پورے مکمل طور پہ پھر سے میدان میں جمع ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے سبحان اللہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ جو ہے جنگ کی جو رفتار تھی وہ بڑھ گئی، اور جو ہے جو مسلمانوں کے دستوں نے جو جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک جو ہے آتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے فریقین میں جو ہے دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میدان جنگ میں، نظر اٹھایا کہ کیا چل رہا ہے، منظر کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ گھمسان کی لڑائی جو ہے جاری ہے۔ اب یعنی چولہا گرم ہے، مٹی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک جو ہے مٹی کے اندر مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینک دیا، اور کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہت الوجوہ، اللہ کے نبی کہہ رہے تھے شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں گے دشمن کے، اور آنکھوں میں مٹی بھر گئی، ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی، صحیح مسلم کی حدیث۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام نے یہاں پر لڑا اور بڑی جو ہے قوت سے انہوں نے مقابلہ کیا، اور پھر وہ جو تکبر تھا یعنی وہ جو غرور آ گیا تھا کہ ہم جو ہے زیادہ ہے تعداد میں، وہ بھی جو ہے ان کا ضائع ہو گیا۔ رسول اللہ نے اس کے اوپر تنبیہ کی، اور بھی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بتایا، اور اس کے بعد جو ہے مسلمان لڑتے رہے۔ لڑنے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا جو ہے وہاں پر ماحول بنا کہ وہ بھاگنا شروع کرے۔ اس کے بعد جو کفار و مشرکین آئے تھے بنو ثقیف قبیلے کے، حوازن کے، وہ جو ہے وہاں سے بھاگنا شروع کیے، اور جب صحابہ بھاگ رہے تھے تو ایک واقعہ آتا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے یا رسول اللہ یہ جو طلقہ آئے ہیں 2000، جیسا شروعات میں بتایا 10,000 میں 2000 مکے کے جو 9 مسلم آئے تھے، تو ام سلیم نے کہا اے اللہ کے نبی ان کو قتل کر دیجئے، انہوں نے جو ہے آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے میدان سے، لوگ جنگ کے میدان میں جو ہے آپ کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اے ام سلیم اللہ نے ان کی غلطی کا ازالہ کر دیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہترین فتح سے ہم کو نوازا۔ یعنی وہ بھاگنا بھی کہیں نہ کہیں پھر فائدہ مند ہو گیا کہ جنگ جو ہے بالکل ایسا دکھا ان لوگوں کو کہ ارے اپنے فیور میں آ رہی، پھر وہ بھاگنا بھی جو ہے کہیں نہ کہیں جنگ کو پلٹنے میں اور واپس صحابہ کو جمع کرنے کا ذریعہ بنے۔ تو رسول اللہ نے یہ بات کہی کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کا ازالہ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فتح سے کامیاب ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی دی۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی جنگ کے اندر؟
اللہ تعالیٰ نے مدد کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا. اللہ تعالیٰ نے کہا پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر سکینت نازل فرمائی، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا، اور اللہ نے کافروں کو سزا دی. تو بنو حوازن کا ایک جنگجو تھا، وہ بول رہا تھا کہ ہم جب کبھی رسول اللہ کے پاس جاتے کہ اب ان کے اوپر حملہ کرے قریب ہوتے تو بہت خوبصورت جو ہے کچھ مرد ہمارے سامنے آ جاتے والا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جو ہے مدد کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے یہ یہاں سے بھاگے. کہاں بھاگے؟ 3 گروپ بن گئے لوگ کے. ایک بھاگے طائف کی طرف، اور دوسرے جو ہے بھاگ گئے اوتاس، وہ بھی ایک جگہ کا نام ہے، ایک وادی ہے، وہاں پر بھاگ گئے، اور تیسرا نخلا. تینوں جو ہے یہاں سے نکل کے جو ہے چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہاں پر طائف کے پاس بھی صحابہ کو بھیجا، اور اوتاس کے پاس جو ہے درید بن سمہ ایک سردار تھے، وہ جو ہے اپنی قیادت میں کئی 100 لوگوں کو لے کے وہاں پر جمع ہو گئے تھے کہ اب جو ہے پھر سے لڑیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جو ہے ابو عامر اشعری کو کہا کہ دیکھو وہ لوگ پھر سے جمع ہو کے واپس لڑنے کے لیے نہ آ جائے، لہذا تم ایک جو ہے لشکر کو لے کر ان کا پیچھا کرو اور ان کا تعاقب کر کے ان کو ختم کرو. تو وہ جو ہے وہاں سے نکلے. الحمدللہ وہ جو ہے صحابی وہاں پر لڑے اور وہ شہید بھی ہو گئے. اور شہید ہونے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ میری مغفرت کی رسول اللہ سے گزارش کریے. تو اللہ کے نبی کو بعد میں معلوم ہوا کہ ابو عامر اشعری کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ابو عامر اشعری کو معاف کر دے. تو وہ ان کے پیچھے گئے اور اوتاس میں جتنے لوگ جمع تھے صحابہ اکرام کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور ان کو وہاں پر جو ہے ختم کیا. اور اللہ کے نبی نے اس جنگ میں صفوان بن امیہ سے 100 زرہ بھی جو ہے ادھار کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی. اور پھر اسی طریقے سے جو طائف تھا، طائف کے پاس کیا ہوا کہ طائف میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طائف کے پاس کچھ لوگ چلے گئے. اس میں خاص کر مالک بن عوف جو اصل جنگ کا سرغنہ تھا وہ اور کئی لوگوں کو لے کر وہ وہاں پر چلا گیا. تو طائف میں یہ لوگ کیا کیے تھے کہ مضبوط قلعے بنا لیے تھے، ایسا ہمارا قلعہ ہے ویسے ہی مضبوط قلعہ بنا لیے، اور 1 سال کا اناج کھانا پانی لے کے رکھے ہوئے تھے پورا اندر، تاکہ اب ہم قلعے میں چلے جائیں گے وہ لوگ آ کے کتنے بھی حملے کرو ہمارے کو کوئی اس کا ایفیکٹ نہیں ہوگا. تو وہ جو ہے وہاں پر اندر چلے گئے. اللہ کے نبی نے پھر ایک لشکر کو جمع کیا، خالد ابن ولید کو جو ہے امیر بنایا، کہا کہ طائف جاؤ اور اس قلعے پہ جو ہے حملے کرو. تو وہاں پر جا کے حملے کیے. اتنا مضبوط قلعہ ہے کہ کوئی باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ جو ہے وہاں پر صحابہ اکرام نے جو ہے وہاں پر دوسرے آلے وغیرہ جو ہے جیسا بتایا جاتا ہے کہ منجنیق یعنی توپ وغیرہ استعمال کر کے اس میں جو ہے پتھریں رکھتے اور وہ جو ہے جا کر اس جو ہے وہ قلعے کو مارتے، جس کی وجہ سے اس کے اندر سوراخ وغیرہ آتا تھا. ایسا کرتے گئے لیکن اس کے بعد بھی وہ لوگ باہر نہیں آ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے جو درخت ہے اس کو کاٹ دو. جو وہ لوگ وہاں پر درخت بنائے تھے جس پہ ان کا پورا اناج وغیرہ تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے درخت کو کاٹ کر جلا دیا جائے تاکہ ثقیف پر جو ہے مسلمانوں کا دباؤ بڑھ جائے. تو پھر ثقیف والے جب اس وقت باہر نکلے اور پھر کہا اللہ کا آپ کو قربت کا جو ہے قرابت کا ہم واسطہ دیتے ہیں اور پھر ہمارے رشتہ داری کا بھی آپ کو واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں. تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ لوگ جو ہے دب گئے ہیں، لہذا وہ لوگ جو ہے وہ وہاں پر روک دیا گیا. پھر اس طریقے سے طائف کو بھی جو ہے وہاں پر یہ غزوہ بھی جو ہے فتح ہو گیا بڑی کامیابی کے ساتھ. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے. اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے جو حق میں کئی سارا جو ہے مال آیا، کئی جو ہے ان کے پاس جو ہے مال غنیمت ان کو حاصل ہوا. تو مال غنیمت کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کیا. مال غنیمت کو اللہ کے نبی نے تقسیم کیا. کیسے تقسیم کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مؤلفۃ القلوب ان کو جو ہے اللہ کے نبی نے زیادہ دیا. اور پہلے جو بھی مال تھا اس کو جعرانہ ایک مقام ہے وہاں پر اللہ کے نبی نے اس پورے سارا جو ہے مال غنیمت کو وہاں پر جمع کر دیا. اور جو ہے وہاں پر جمع کرنے کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم شروع کی. اور تقسیم میں جو ہے اللہ کے نبی نے مقدم رکھا، پرائرٹی دی اللہ کے نبی نے کس کو؟ مؤلفۃ القلوب.
کون ہے یہ جی؟ مہاجر نہیں، جس کے دل میں اسلام کے لیے نرمی ہے وہ لوگ، یعنی ان کے دل میں کیا ہے، اسلام کے لیے نرمی ہے، تھوڑا سا اگر ان کے ساتھ اور نرمی بڑھتی جائے گی تو یہ لوگ جو ہے اچھے مسلمان ثابت ہوں گے، تو زکوٰۃ کے لیے بھی ان کا ایک حق آتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر مؤلفۃ القلوب کو زیادہ مال دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ کون لوگ ہیں، وہی جو نئے نئے مسلمان ہوئے اور دل ان کا جو ہے ان کا دل جوڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے مالی مدد کی ان کی، تاکہ وہ اور مضبوطی سے جو ہے جم جائے۔ اور یہ مؤلفۃ القلوب میں خاص کر جو ہے صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام، یہ سردار تھے، ان کو جو ہے اللہ کے نبی نے خوب نوازا۔ جیسے ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو 40 کے قریب اقیہ اور 100 اونٹ دی اللہ کے نبی نے، ان کے بیٹے یزید کو دیا، پھر ان کے ایک اور بیٹے معاویہ کو دیا، جتنا ابو سفیان کو ملا اتنا پورا ان کو بھی ملا، پھر حکیم بن حزام کو دیا، اور پھر تمام کو ان کو جب دے رہے تھے تو اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی نے مؤلفۃ القلوب کو دینے کے بعد آپ نے کس کو دیا، اس کے بعد جو ہے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ مال غنیمت فوج کو یکجا کر کے مال غنیمت کا تقسیم کا حساب لگائیے۔ ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئی، جو شہ سوار تھے اسے 12 اونٹ اور 100 بکریاں وغیرہ جو ہے ملی۔ بہرحال یہ میں تقسیم اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ اکرام میں سے انصار کو جو ہے شکایت ہو گئی کہ اللہ کے نبی مکہ والوں کو اتنا دے رہے ہیں، اتنا دے رہے ہیں، اور پھر جو ہے مؤلفۃ القلوب کو اتنا دے رہے ہیں، ہمیں تو کچھ مل ہی نہیں رہا ہے، ہمارے لیے تو کچھ مال آ ہی نہیں رہا ہے، یہ کیا ہے اللہ کے نبی، یہ لوگ صرف ان کو دے رہے ہیں۔ لہذا انصار صحابہ جو ہے یہ شکوہ کرنے لگے، یہ شکایت کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خبر ملی کہ انصار جو ہے ایسا شکوہ کر رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے ان کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے ان سے کہا، اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کے جائے بولے، اور تمہارے حق میں رسول اللہ ہے، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے؟ پوچھے لوگ جو ہے اونٹوں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ جا رہے اور تمہارے ساتھ رسول اللہ ہے، کیا تم کو یہ پسند نہیں ہے؟ پوچھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، اللہ کے نبی نے دعائیں دی، انصار کو کہا کہ اے اللہ انصار پر رحم فرما، اے اللہ انصار کے بچوں پر رحم فرما، اے اللہ انصار کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما۔ ان کے پوتوں کو تک اللہ کے نبی نے دعائیں دی، اور کہا کہ اس کے بعد اللہ کے نبی کا جب یہ لوگ خطاب سنے انصار والے تو رونے لگے، ان کے داڑیاں جو ہے تر ہو گئی، اتنا روئے روئے، اس کے بعد کہنے لگے ہم راضی ہیں، ہمارے حصے میں رسول اللہ آئے بولے وہ لوگ۔ یعنی اس قدر انصار کی جو ہے محبت ہی رسول اللہ سے کہ جب مال کی بات آئی تو بھی اللہ کے نبی نے کہا یہ لوگ اونٹ لے کے جا رہے، بکریاں لے کے جا رہے، میں تمہارے ساتھ آ رہا ہوں نا بولے۔ اور ہماری زندگی میں بھی ایسا کئی وقت آتا، ایک طرف نبی کی سنت آتی، ایک طرف جو ہے لوگوں کا مسئلہ آ جاتا، ایک طرف لوگوں کو خوش کرنے کی باری آتی، ایک طرف رسول اللہ کی حدیث لینے کی باری آتی، رسول اللہ کا طریقہ لینے کی باری آتی۔ تو یہاں پر جو ہے ہمارا امتحان کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم کو نبی چاہیے یا پھر لوگ چاہیے۔ ایسا کئی وقت ہوتا، دن کے 24 گھنٹے میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا جہاں پر ہم کو سوچنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ کے طریقے پہ چلے یا پھر جو دنیا میں چل رہا بس اس کو فالو کرے۔ تو یہ انصار کے صحابہ کرام سے جو ہے ہم کو سبق ملتا ہے، اتنا روئے بعد میں بولے کہ ہمارے حق میں رسول اللہ آئے بولے۔ آج کئی لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے آئی لو محمد جو ہے لگا کے، وہ لوگ جو ہے اس گمان میں ہیں کہ ہم محبت کا سب سے زیادہ حق ادا کریں، جبکہ جو ہے اگر کوئی اپنے ماں باپ سے صرف محبت کے دعوے کرے اور ان کا جو ہے مزاج پرسی نہ کرے، ان کا جو ہے کھانے پینے کا انتظام نہ کرے، ان کا دوائی کا جو ہے انتظام نہ کرے، ان سے اچھی گفتگو نہ کرے، تو پھر ایسی محبت بھی ماں باپ بھی بولیں گے بھائی نہیں چاہیے ایسی محبت۔ ایسے ایک نہیں 1000 تم جو ہے کارڈ بنا کے ہمارے بارے میں لگاؤ آئی لو پیرنٹس، مجھے قبول نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، نبی سے محبت کا دعویٰ کر رہے اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی نبی کی محبت سے بڑی محبت اللہ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ بولے اگر میرے سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، تو نبی کے راستے پہ چلو۔ اور سیرت پڑھنے کا پڑھانے کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ میری پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حساب سے مجھے چلنا چاہیے۔ میری نماز، میرا روزہ، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرے معاملات، میرے عبادات، میرے عقائد، میرا چلنا اٹھنا بیٹھنا، میری دعوتیں، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہم کو فالو کرنا ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام کا منہج تھا اور اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ایسا نہیں کہ کہیں کہیں مانے اور کہیں کہیں نہیں مانے. یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ غرور میں آ گئے تھے میجورٹی کو لے کر. اور جنگ احد کا واقعہ بھی بہت اہم ہے کہ رسول اللہ کا ایک حکم صحابہ نے جب غفلت برتی تو رسول اللہ کی جان پہ بات آ گئی. صحابہ کرام شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے. تو اس میں ایک پورا خلاصہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ ایک ایک سنت کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے. لوگ بولتے ہیں رفع دین، ارے رفع دین کیا ہے؟ سنت ہے. سینے پہ ہاتھ بندھنا کیا ہے؟ سنت ہے. اتنا آسان ہے سنتوں کو چھوڑنا آج کے دور میں. اور صحابہ کرام کی جب زندگی پڑھتے تو ایک ایک چیز کو چھوڑنے وہ لوگ 1000 بار سوچتے تھے. اور کئی مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر وغیرہ کی روایت میں جب ان سے کہا جاتا کہ وہ جب کوئی رسول اللہ کی سنت بتاتے اور ان کو جواب میں کہا جاتا تھا کہ تمہارے باپ عمر تو یہ کہتے ہیں نا اس بارے میں، تو عبداللہ بن عمر اتنا غصہ ہوتے، کندھے پہ چھاتے پہ مارتے غصے سے اور کہتے کہ جو ہے میں تم کو رسول اللہ کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم میرے والد کا ذکر کر رہے ہیں. تو صحابہ اکرام کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات آئے، کسی سے محبت، کسی سے الفت ان کے گمان میں بھی نہیں تھا. آج ہمارے ایمان میں اتنی کمی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم وہ احترام نہیں کیے جو کرنا ہے. اور آج کل تو جو ہے احترام محبت کے نام پہ کئی سارا جو ہے احترام کے خلاف کام کیا جا رہا ہے. تو بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں وہ یہ کہ اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. ہم اپنی بات کو ختم کریں گے صلح حدیبیہ کے جو ہے اسباق. ہم کو کیا اسباق ملتے ہیں ان واقعات سے؟ کیونکہ ہر بار جو ہے ہم تقریر کے اختتام پر دیکھتے ہیں کہ کیا واقعات ہم کو ملے ہیں حنین سے. تو جیسے کہ حنین کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے سب سے پہلا ہم کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ نے جو ہے اس جنگ میں عورتوں، بچوں کو جو ہے، بوڑھوں کو اور جو نوکر وغیرہ تھے ان کو مارنے سے جو ہے اللہ کے نبی نے منع کیا اور کہا کہ ان کا قتل کرنا حرام ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ خالد ابن ولید نے ایک خاتون کو جو ہے قتل کر دیا تھا. تو وہ لوگ وہاں پر کئی بھیڑ لگا کے جمع ہو گئے اور بول رہے تھے رسول اللہ کو یہ عورت کو کیوں قتل کیا، یہ تو جنگ میں تھی ہی نہیں. تو اللہ کے نبی نے اس واقعے کے بعد کہا تھا کہ نہیں، بچوں کو مت مارو، عورتوں کو مت مارو، نوکروں کو مت مارو. تو اس طریقے سے جو ہے منع کر دیا گیا تھا اور یہ اعلان کئی موقع پر اللہ کے نبی بار بار کیا کرتے تھے. دوسرا ایک جو ہے سبق ملتا ہے حنین سے وہ یہ کہ دارالحرب جو جنگ کا جو ایریا رہتا ہے وہاں پر جو ہے حد بھی قائم نافذ کی جا سکتی ہے. کیونکہ رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک شخص شراب پی رہا ہے تو رسول اللہ نے حنین میں ہی اس کے اوپر حد نافذ کی تھی. اور پھر اسی طریقے سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جو مؤلفۃ القلوب کو غنیمت کے مال سے دینا جائز ہے. جو غنیمت کا مال نکلا جنگ میں اس میں جو لوگ دکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے قریب آ سکتے ہیں تو ان کو مال دینا جو ہے جائز ہے. اور اس میں مسلمانوں کا امکانی فائدہ محسوس کرتا ہو، اگر امام جو اس وقت کا حاکم میں سمجھ رہا کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے تو وہ ایسا فیصلہ لے سکتا ہے. مثلا وہ لوگ مسلمان ہو جائے یا مسلمانوں کے خلاف ان کی دشمنی کم ہو جائے. اور ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ نے اس واقعے کے بعد جب آپ جعرانہ میں جہاں پر مال وغیرہ تقسیم کیے، مال غنیمت، تو وہاں سے آپ احرام باندھ کے ایک اور عمرے کے لیے نکل گئے تھے. رسول اللہ پوری زندگی میں ایک حج اور 4 عمرے آپ نے ادا کیے تھے. تو اس میں سے ایک عمرہ جعرانہ کے پاس سے اللہ کے نبی نے کیا تھا. تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ البتہ جو شخص پہلے سے ہی مکے میں موجود ہے وہ احرام باندھنے کے لیے جعرانہ نہ جائے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ حرم میں رہنے کے بعد پھر جو ہے جعرانہ کے پاس جاتے، بتاتے دلیل کے طور پہ کہ رسول اللہ یہاں سے احرام باندھے تھے. تو رسول اللہ جو ہے مکے میں نہیں تھے، اس وقت میں باہر تھے، جنگ ہوئی، پھر وہاں پر جو ہے جعرانہ کے پاس مال غنیمت تقسیم ہوا، وہاں سے جو ہے آپ احرام باندھ کے آئے تھے. اور جو ہے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن شیخ یہاں پر لکھ رہے ہیں شیخ مہدی رزق اللہ اپنے اسباق میں کہ یہ سنت کے خلاف ہے. اور ایک سبق یہ ہے کہ مشرک جو ہے قاتل مجاہد کو مشرک کا ذاتی ساز و سامان بطور انعام ملنے کی تاکید بھی ہے اس کے اندر. اور ایک بات یہ ہے کہ جو مشرکین آلات حرب یعنی جنگ کے جو آلات تھے ان کے پاس، جو بھی ان کے پاس توپ تھا، جو بھی تھا، اس کو جو ہے مسلمان فائدہ اٹھانے کے لیے لے سکتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ نے صفوان بن امیہ سے جو ہے زرہ ادھار لی تھی. لیکن ایسے وقت میں کرنا کیا چاہیے جب اس عمل سے جنگ کی پشت میں کوئی اثر نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ جا کے جو ہے دشمن سے ہی ہاتھ ملا لے رہے، اس سے ہی جو ہے سب خرید رہے، اس کو سارا چیزوں کا آپ جو ہے ہوشیار کر دے رہے. ایسا اگر کوئی بھی گمان نہیں ہے تو دشمن کے پاس سے ہتھیار وغیرہ لیے جا سکتے ہیں. اور پھر ایک سبق یہ بھی بتایا کہ کافروں کے خلاف جو ہے منجنیق یعنی توپ وغیرہ جو ہے نصب کر کے ان کے اوپر سنگ باری کر سکتے ہیں. ہر چند اس صورت میں کہ گھر بیٹھی عورتیں اور بچے مارے جانے کا بھی امکان ہو سکتا ہے، کیونکہ ایسے وقت میں تھا وہاں پر، کیونکہ جنگ کے جو رولز ہیں وہ بالکل الگ ہے.
جنگ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک شخص جھوٹ بھی بول سکتا ہے کہ بھائی آپ کے پاس کتنا لشکر ہے، اب آپ میرے سے جنگ کریں، میں آپ کو کیسا بولوں 10,000 میرے پاس لشکر ہے بول کے، میں پورے 10,000 لوگوں کی جان کو جو ہے داؤ پہ تھوڑی لگاؤں گا، میں وہاں پر کوئی بھی جواب دے سکتا ہوں کہ نہیں بھائی کیا ہے کہ ہمارے پاس کتنا لشکر ہے۔ تو جنگ کے جو رول ہے، جو اصول ہے، وہ بالکل مختلف ہے، لیکن لوگ جو ہے میڈیا والے اس کو بہانے بناتے ہیں اور طرح طرح کے جو ہے، دیکھیے جنگ کے اندر یہ بتایا گیا کہ ایسا مار سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، جبکہ ان کی جو جنگ ہے انسانی تاریخ کی پوری جتنی جنگیں ہوئی، یہ لوگ جتنا خون بہائے اور جتنے ان کے پاس جو رولز ہے جنگ کے، وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آپ کی جنگ کے مخالفت میں، کیونکہ جیسا ابھی شروعات میں بتایا رسول اللہ بولے بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، نوکر چاکر کو نہیں مارنا، جھاڑوں کو درختوں کو جو ہے مت ہٹاؤ، یہ سب چیزیں رسول اللہ پورا احتیاط سے جو ہے جنگ لڑا کرتے تھے۔ تو اب اتنی بات کو لے لیتے کہ نہیں ایسا مار سکتے بولا گیا، نہیں، جنگ کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے جائز ہو جاتی ہے، کیونکہ جنگ میں جو ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنگ کو جیتنا ہے۔ اور اگر ایک اور سبق کہ کفار کی فصلوں اور باغات کو کاٹنے یا آگ لگانے سے ان کی جنگی قوت کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کی تکلیف کے لیے ناقابل برداشت ہے، ان کے لیے برداشت نہیں ہے، تو ایسا کرنا میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ جب قلعے سے باہر نہیں نکل رہے تھے تو رسول اللہ بولے کہ ان کے درختوں کو کاٹو بل، تو جب جو ہے باہر ہے، نہیں اللہ کے نبی آپ کو واسطہ ہے ایسا مت کریے۔ اور پھر رسول اللہ کو جو ہے اہل طائف اور بنو ثقیف کے لیے اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب لوگ آئے بولے اللہ کے نبی طائف والے بہت زیادہ کر رہے ہیں، بد دعا کر دیجئے ان کے لیے، طائف والوں کے لیے بد دعا کریے، ثقیف قبیلے کے لیے بد دعا کریے، تو اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے نبی نے کہا اللہم اہدنی، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رحمت بنا کر آئے تھے، اور اسی جنگ میں کئی صحابہ شہید ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کی رحمت اتنی زیادہ تھی، اللہ کے نبی نے ان کے اوپر بد دعا نہیں کی۔ اور کسی علاقے پر غلبہ حاصل جب ہو جائے تو ایک سبق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں کے کفر اور شرک کے اڈے جو ہے باقی رکھنا جائز نہیں، بلکہ انہیں ایک ایک کر کے منہدم کر دیا جائے اور ان کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے، جیسے کہ جب صحابہ کرام نے طائف کے پاس ان کو کامیابی ملی غزوے میں، اور اسی طریقے سے اوتاس کے پاس ملی، نخلا کے پاس ملی، تو رسول اللہ دیکھتے کہ وہاں پر اگر کوئی بت ہے جس کی عبادت کی جا رہی ہے تو اس کو منہدم کرنے کا اللہ کے نبی حکم دیتے تھے۔ کیوں دیتے تھے یہ؟ اس لیے کہ کفر کی جو ہے یہ ایک امتیازی علامت ہے، شرک کی، کفر کی ایک سیدھا جو ہے یہ علامت ہے، اور رسول اللہ نے ذوالکفین بت کی توڑ پھوڑ کے لیے جب ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، اس کی تفصیل وغیرہ انشاءاللہ آگے آئے گی، بہت سارے بار اللہ کے نبی نے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ اور طائف کی جو وادی ہے یہ وجھ ایک علاقہ ہے، وہاں پر یہ حرم میں داخل نہیں ہے، جو احادیث اسے حرم کا حصہ بتلاتی ہے، شیخ کہہ رہے ہیں مہدی رزق اللہ، یہ جو ہے ضعیف ہے۔ اور پھر عورتیں اپنے خاوندوں کے ساتھ جنگی سفر پر جا سکتی ہے، زخموں کا علاج بھی جو ہے وہ کر سکتی ہے، اس سے بھی جو ہے دلیل مل رہی ہے، کیونکہ ام سلیم بنت ملحان وہ جو ہے جنگ میں آئی تھی، یہ جو ہے یہ زوجہ تھی ابو طلحہ کی، تو یہ جو ہے جنگ میں آئی، تو اسے دلیل مل رہی ہے کہ یہ لوگ بھی جنگ میں آ سکتے ہیں، ورنہ جو ہے اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا آنے کے لیے تو رسول اللہ نے منع کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لولا ان تکون سنت ویقال فلانۃ حرجت لأذنت لکی ولکن اجلسی، اللہ کے نبی نے کہا تھا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اسے طریقہ بنا لیا جائے گا اور کہا جائے کہ فلاں گئی تھی نا، تو میں ضرور جو ہے تمہیں اجازت دیتا، لیکن تم گھر میں بیٹھی رہو۔ یعنی ایک صحابی کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ صحابی آ کر جب اجازت مانگی تو رسول اللہ نے کہا لولا ان تکون سنہ، اگر لوگ اس کو طریقہ بنا لیں گے کہ وہ فلاں گئی تھی نا، اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو میں تمہیں اجازت دے دیتا، لہٰذا تم گھر میں بیٹھو۔ دیکھیے رسول اللہ خود اپنے دور میں جو ہے ایسی چیزوں کو جو ہے احتیاط کر رہے ہیں کہ کوئی لوگ اس کو بعد میں طریقہ نہ بنا لے، رسول اللہ اپنے دور میں کر رہے ہیں۔ اور آج کے دور میں جو ہے یہ حال ہے کہ جو ہے رسول اللہ کے نام کے اوپر کئی بدعتیں جو ہے شروع کر دی، کئی سنت کے نام پہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا گیا۔ میلاد کی ایک مثال لیجئے، بچپن میں بڑے ہوئے تک یہ بولا گیا کہ 12 وفات، اچانک جو ہے 3-4 سال کے اندر پوری تاریخ بدل دی گئی، 12 وفات تو زبان پہ ہی نہیں ہے، یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے میلاد ہے، عید ہے، یعنی بدعت کا انوویشن بھی جو ہے اس کو اپ گریڈ کر لیے پورا، وہ بھی پوری نسل کے سامنے ہی کرے، ایک نسل بھی نہیں گزری ابھی، چلو 100 سال گزر جاتے تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہے، لیکن تب بھی کرنا تو حرام ہی ہے، لیکن سامنے جو ہے لوگوں کو ذہن کھولنے کے لیے ایک اچھا موقع ہے، ارے یہ لوگ تو بدعتیں بناتے ہیں، اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں، اس کو جو ہے ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے اور سنتوں پہ اللہ تعالی ہمیں قائم رکھے، اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے
اسلام و ایمان کی حالت میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔